صلی اللہ علی النبی الکریم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال اوصانی خلیلی صلی اللہ علیہ وسلم بثلاث صیام ثلاثة ایام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام أو كما قال عليه الصلاة والسلام آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم الأمين۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 3 چیزوں کی وصیت فرمائی۔ پہلی چیز ہر مہینے 3 دن کے روزے رکھنا، نمبر 2 چاشت کی 2 رکعتوں کا، اور نمبر 3 سونے سے پہلے وتر پڑھنے کی خصوصی تاکید فرمائی۔ اس حدیث مبارک میں ایسی 3 چیزیں ذکر کی گئی ہیں جن کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خصوصی تاکید فرمائی تھی۔ یہ تینوں چیزیں اگرچہ شرعاً ضروری اور واجب نہیں ہیں بلکہ استحباب کا درجہ رکھتی ہیں، مستحب ہیں، لیکن چونکہ ان کو بلندی درجات کے لیے ان چیزوں کو خاص دخل ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پہ تاکید فرمائی۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی پھر اپنے اوپر ان کو لازم سمجھ لیا اور زندگی بھر ان کو اپنا معمول بنا کر رکھا۔ تو پہلی چیز کیا تھی؟ 3 دن کے روزے رکھنا ہر مہینے میں، ہر مہینے 3 دن کے روزے رکھنا، یعنی ہر قمری مہینے میں 3 دن کے روزہ رکھنا، 13، 14 اور 15 تاریخوں کو روزہ رکھنا، جن کو ایام 20 کہا جاتا ہے، جن کو ایام 20 کہا جاتا ہے۔ اور ان تاریخوں کے علاوہ دوسری تاریخوں کے اندر بھی روزہ رکھ سکتے ہیں، یہ نفلی روزے ہوں گے۔ اور ان روزوں کے 2 فوائد ہیں۔ ایک فائدہ یہ ہے کہ جو فرض روزوں کے اندر کمی بیشی ہوتی ہے اس کی تلافی ان نوافل روزوں سے ہو جاتی ہے۔ جیسے ہم فرض نماز ادا کرتے ہیں تو اس کے بعد سنت اور نوافل کا اہتمام کرتے ہیں، تو ان نوافل کی وجہ سے جو فرض کے اندر کمی بیشی ہو جاتی ہے، نوافل کی وجہ سے وہ تلافی ممکن ہو جاتی ہے۔ اسی طرح فرض روزوں کے اندر جو کمی ہوتی ہے وہ نوافل روزوں سے پوری کر دی جاتی ہے۔ نمبر 2، دوسرا فائدہ یہ ہے کہ ہر مہینے جب 3 دن کے روزے رکھے گا تو روزوں کی مشق ہوگی، تیاری ہوگی، کیونکہ رمضان المبارک ہر موسم کے اندر آتا ہے، تو ہر مہینے جب 3 دن کے روزے رکھے گا تو ہر موسم کے اندر روزے رکھنے کا موقع ملے گا۔ تو اس لیے رمضان المبارک جس مہینے کے اندر بھی آئے گا تو اس کے لیے روزہ رکھنا آسان ہوگا، مشق ہو چکی ہوگی، عادت بن چکی ہوگی روزہ رکھنے کی ہر موسم کے اندر۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا بھی ہر مہینے 3 دن روزہ رکھنے کا معمول تھا، اور آپ وسلم دوسروں کو بھی اس چیز کی ترغیب دیتے تھے۔ چنانچہ ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مہینے 3 دن کا روزہ رکھنا یہ ایسے ہے جیسے پورا سال روزہ رکھا گیا ہو، پورے سال کے روزوں کا ثواب ملتا ہے۔ اور آیت کریمہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، فرمایا کہ یہ آیت اس بات کو سمجھا دیتی ہے کہ ایک نیکی 10 کے برابر ہوتی ہے۔ جس نے مہینے کے اندر 3 روزے رکھے تو گویا اس نے پورے مہینے کے روزے رکھ لیے۔ ایک روزہ 10 دن کے برابر، 2 روزے 20 دن کے برابر، کیونکہ ایک نیکی 10 کے برابر ہو رہی ہے تو ایک روزہ 10 روزوں کے برابر ہوگا، 2 روزے 20 روزوں کے برابر ہوں گے، اور 3 روزے 30 روزوں کے برابر ہوں گے۔
تو جس نے 3 دن کے روزے رکھے ایک مہینے میں، اس کو پورے مہینے کے روزوں کا ثواب ملے گا، اور ہر مہینے 3 روزے جو رکھے گا تو ظاہر ہے کہ پورا سال اس کو روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا۔ نمبر 2، چاشت کی 2 رکعات، اس کی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خصوصی تاکید فرمائی، جبکہ یہ بھی ایک نفل نماز ہے جو دن چڑھنے پر ادا کی جاتی ہے۔ جب دھوپ کچھ تیز ہو جاتی ہے اس وقت یہ چاشت کی نماز ادا کی جاتی ہے۔ اس کا وقت تقریباً اس وقت شروع ہوتا ہے جب چوتھائی دن گزر جاتا ہے، اس وقت اس کا وقت شروع ہوتا ہے ادا کرنے کا۔ کم از کم اس کی 2 رکعات ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 رکعات بھی ادا کی، اور اکثر و بیشتر معمول یہی رہا، اور فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 رکعات چاشت کی نماز ادا کی، اور 12 رکعات کا ذکر بھی احادیث مبارکہ میں موجود ہے۔ اس نماز کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے، کئی حدیثوں میں اس کی ترغیب دی گئی ہے۔ 2 حدیثیں یہاں ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر صبح تم میں سے ہر آدمی کے ہر جوڑ کے بدلے ایک صدقہ لازم ہے، بس ہر تسبیح سبحان اللہ صدقہ ہے، ہر تحمید یعنی الحمدللہ صدقہ ہے، ہر تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ یہ صدقہ ہے، ہر تکبیر یعنی اللہ اکبر یہ صدقہ ہے، نیکی کا حکم دینا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ بھی صدقہ ہے۔ لیکن جس نے 2 رکعات نماز چاشت ادا کی، فرمائے کہ وہ ان تمام چیزوں کو کفایت ہو جائے گا۔ جس نے چاشت کی 2 رکعات نماز ادا کر لی، اس نے اپنے ہر جوڑ کے بدلے کا صدقہ ادا کر دیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی چاشت کی 12 رکعتیں ادا کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے لیے جنت کے اندر سونے کا محل تیار کر دیتے ہیں۔ اتنی بڑی فضیلت ہے ان 2 رکعات چاشت کی ادا کرنے کی۔ اللہ پاک ہمیں بھی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور تیسری چیز، نماز وتر سونے سے پہلے ادا کرنا۔ وتر کی نماز واجب ہے، اور اس کا وقت عشاء کی نماز سے لے کے طلوع فجر تک ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وتر کی نماز کبھی اول رات میں اور درمیان رات میں پڑھ لیتے تھے، لیکن آپ کا اکثر معمول مبارک اخیر رات میں تہجد کی نماز کے بعد پڑھنے کا تھا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو ڈر ہو کہ وہ اخیر رات میں نہیں اٹھ سکے گا تو اس کو چاہیے کہ وہ وتر اول رات میں پڑھ لے، اور جس کو یہ امید ہو کہ وہ اخیر شب میں اٹھ جائے گا تو اس کو چاہیے کہ وہ اخیر شب میں وتر پڑھے، کیونکہ اخیر شب کی رات پر ملائکہ رحمت حاضر ہوتے ہیں اور یہ زیادہ افضل ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اول رات میں پڑھنے کی تاکید حکم کیوں دیا، جبکہ افضل تو اخیر رات میں پڑھنا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک طالب علم تھے جو حدیث کے بہت زیادہ پیاسے تھے، رات گئے تک جاگتے رہتے تھے، احادیث مبارکہ اور ارشادات عالیہ کو یاد کرتے تھے اور بہت دیر سے سوتے تھے، جس سے یہ خطرہ پیدا ہو جاتا تھا کہ شاید وہ تہجد کے لیے نہ اٹھ سکے، چونکہ علمی مشغلہ بہت زیادہ فضائل اور درجات کا حامل ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس کے لیے دیر تک جاگتے رہنے سے منع نہیں فرمایا، جبکہ رات کو جلدی سونے کا حکم ہے۔ عشاء کے بعد لا سمرۃ بعد العشاء، عشاء کے بعد کوئی قصے کہانیاں نہیں ہیں، گپ شپ نہیں ہیں، بلکہ جلدی سو جانا چاہیے۔ لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیر تک جاگتے رہنے سے منع نہیں فرمایا، البتہ وتر کو اول شب میں
ادا کرنے کا حکم دیا تاکہ قضا نہ ہو جائے۔ اسی طرح حضرت ابو درداء اور حضرت ابو ذر کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی حکم دے رکھا تھا، وجہ اس کی بھی یہی تھی جو ابھی گزری ہے۔ لہٰذا وہ علماء اور طلباء جو رات کو دیر تک مطالعہ اور تکرار کے اندر مصروف رہتے ہیں، مشغول رہتے ہیں، ان کے لیے بھی یہی حکم ہے اور افضل یہی ہے کہ وہ وتر سونے سے پہلے ادا کر لیں۔ اللہ پاک ہمیں ان 3 نصیحتوں کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمائی تھی، ہمیں بھی ان کو اپنی زندگی کے اندر معمول بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔